فرمائش جو کی گئی ہے نا وہ ہے کہ مولا حسین بادشاہ کے کچھ فضائل سنائے جائیں لیکن اپنی زبانی نہیں۔ ہم جیسے انسانوں کی کیا اوقات کہ ہم اس گھر کے فضائل پڑھیں، کتنے پڑھ لیں گے، اتنی سی عقل ہے ہماری، ہم اس گھرانے کو کیا سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دل ہو سب کا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں حسین بادشاہ کے فضائل حسین کے سفیر کی زبانی سناؤں۔ مولا حسین کے سفیر جناب مسلم کوفے میں جب تشریف لائے تو ایک خطبہ ارشاد فرمایا مولا حسین کے تعارف میں، اگر دل ہو سب کا اور سردی نہ ہو تو بولو ذرا، پہلے مجھے یقین دلاؤ تاکہ میں پڑھوں۔ ہاں، اب وقت ضائع کیے بغیر میں وہ خطبہ پڑھنے لگا ہوں۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 9:30 26 ہو رہی ہے، بس 35 منٹ اور میں نے پڑھنا ہے، اتنے میں جتنا پڑھوا لو۔ جب کوفہ سرکار مسلم تشریف لایا نا تو مولا حسین کا تعارف کیا ہے۔ یہ میں فرمائش بھی ہے اور اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ جس انداز میں مسلم پاک نے مولا حسین کے فضائل پڑھے ہیں نا، شاید ہی اس کے بعد کوئی پڑھ سکا ہو۔ ہاں، اس لیے میں یہ خطبہ پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار مسلم کوفے کی مسجد میں منبر پہ تشریف لائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 30,000 سے لے کر 80,000 کا مجمع یہ خطبہ سننے آیا تھا۔ کوفے کی مسجد بھری ہوئی تھی، کوفہ شہر کی ساری گلیاں بھری ہوئی تھی لوگوں سے، خطبہ سننے آئے تھے۔ سوچنے والی بات ہے اس زمانے میں تو سپیکر نہیں تھا، مسجد کے اندر تو چلو آواز شاید چلی جائے، پورے کوفہ 80,000 کا مجمع سپیکر کے بغیر جناب مسلم کا خطبہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ مسلم جو بول رہا ہے یہ کوئی عام زبان نہیں بول رہی، یہ لسان اللہ بول رہا ہے۔ اور میں ویسے نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ 80,000 یا 30,000 کم از کم بندہ سن بھی رہا تھا، سمجھ بھی رہا تھا، یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ خطبہ سننے کے بعد 80,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ خطبہ سن بھی رہے تھے، سمجھ بھی رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس گھر کا ہر فرد جب بولتا ہے وہ بشر نہیں بولتا بلکہ وہ بولتا ہے۔ منبر پہ تشریف لا کے جناب مسلم نے فرمایا ان اللہ جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ فجعل احدہما روحہ والآخر نفسہ فجعل الواحد منہما تاجا لمشیتہ والثانی سیفا لارادتہ وکان سیدنا الاکبر ینطق عن اللہ وللہ وباللہ وسیدنا الاسکر کان یفعل عنہ ولہ وبہ فمضى طاہرین طیبین رازین ومرزین عند اللہ وليس لهم اليوم على وجه الارض وارث سوى ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کلیم القرآن المناجی بالرحمن حلیف الایمان وقاسم کل خیر المفروض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر فاقلوا اہل الکوفة لو تستطيعوا ان تاکلوا ترکتم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مصباح الصلاة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسیر الکتاب لشارب الخمر واللائب بالکلاب رضیت بالحمیم المطروق من عین الحیات المرزوق هل يصب الخمر والسلسبیل وسامع الاغانی من المغانی ممن مناجی له الجبرائیل علیہ السلام فہا انا ارسلت الیکم وکنت داعیا الى بیت اللہ الى بیت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام فامشوا اسر غبارہ فاثر الجنہ۔ یہ خطبہ سب سے پہلے سرکار سید جعفر زمان نے آج سے تقریباً 45 سال پہلے پڑھا تھا، اور انہی کی
किताब मजालिसुल मुंतज़रीन में लिखा है, उनसे सुन के तुम्हारे मुल्क के बड़े बड़े उलमा ने पढ़ा। खुतबा तो मैंने पढ़ दिया है, तर्जुमा इसका कितना करना है ये आपने फैसला करना है। हाँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं, ये आपके इख्तियार में है। कितना तर्जुमा करना है आपके इख्तियार में कैसे है, उसकी पहले वजह सुन लो। इस घर की ज़बान से जो लफ्ज़ भी निकलता है ना, उसके 70 ज़ाहरी माने होते हैं, 70,000 बातनी माने होते हैं। जिस ज़ात ने मुझे ये खुतबा पढ़ने की तौफीक अता की है ना, उसने मुझे इसके माने भी अता की है। हाँ, इसके 70 ज़ाहरी माने जानता हूँ, कुछ बातनी माने भी जानता हूँ, लेकिन मेरे मौला का फरमान है कि कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, कि बंदों से उनकी अक्ल और मारिफत के मुताबिक बात करो। ये तो मैं तो जानता हूँ, जितने भी जश्न में आए हो तुम सब के दिल में अली की मोहब्बत है, ये मुझे नहीं पता कितनी है। मैं पहले जुमले का तर्जुमा करूंगा, तुम्हारी आवाज़ें बताएंगी कि अगले जुमले का तर्जुमा जो मैंने करना है वो पहले दर्जे का करना है या 70वें दर्जे का, ये तुम्हारी मर्जी है। इस घर की आदत के मुताबिक इस घर का जो फर्द भी जब भी मिंबर पे आया, सबसे पहले उसने तौहीद बयान की। सरकार मुस्लिम फरमाते हैं, अल्लाह की जात पर अगर कायनात में कोई दलील है, या मुस्तफा है या मुर्तजा है। क्या फरमाया? अल्लाह की ज़ात पर अगर कोई दलील है, या मुस्तफ़ा है या मुर्तज़ा है। ये तुम्हारे मुल्क में खुसूसन और पूरी दुनिया में ये दीन का बेड़ा गर्क पता क्यों हो रहा है? ये घर घर का मसला है जो मैं बयान करने लगा हूँ, और लोग भी लड़ रहे होते हैं हर जगह, बल्कि मिंबरों पे भी, घरों में, हर जगह बहस हो रही है, ये शिरक हो गया है? जब भी कोई इस घर के फजाइल पढ़ता है तो लोगों को शिरक लगता है, ये तौहीद कहाँ गई? इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोगों ने तौहीद ली है मौलवी से, अल्लाह लिया है मौलवी से, और मौलवी ने जो अल्लाह दिया है, जितनी उसकी अक्ल थी उतना ही उसका अल्लाह था। इसलिए इस घर के फजाइल से उसका अल्लाह खत्म हो जाता है। अगर अल्लाह लेते आले मोहम्मद से तो फिर कभी भी तौहीद को खतरा ना पड़ता। क्यों? आले मोहम्मद ने जो अल्लाह बताया है उसकी हद ही नहीं है। समझ आ रही है? ये वक्त नहीं, वरना तफसील से बताता। ये कुछ दिन पहले आपने नेट पे, सोशल मीडिया पे देखा जी, बड़ा तौहीद पे मुनाजरे हो रहे हैं। वो एक नदफी साहब, वो इंडिया के, वो मुनकर अल्लाह से मुनाजरा किया, और फिर सोशल मीडिया भरा जी हम मुनाजरा जीत आए। मैंने बहुत कम सोशल मीडिया देखा है, लेकिन इस मुनाजरे की को मुझे जब बताया गया तो मैंने 2 घंटे का वो मुनाजरा देखा और अपना टाइम बर्बाद किया। हाँ, उसकी वजह यह है कि 2 घंटे का मुनाजरा मैंने देखा, वो जो मुनकर था ना अल्लाह का, उसके दलाइल मजबूत थे और मौलवी कोई दलील नहीं दे सका। उसका सवाल आज भी बाकी है और उसका जवाब न तुम शिया मौलवियों के पास है न सुन्नी मौलवियों के पास है। ऐसे बस लगे हुए जीत गए। उसने सवाल
کیا تھا کہ تمہارا دعویٰ مولویوں کا، 73 فرقے کے مولویوں کا، کہ جو چیز بھی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں؟ یا اس مناظرے میں بھی اس نے یہی کہا کہ کائنات ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو اس منکر نے کہا تمہارا اللہ ہے؟ ہاں ہے۔ تو کہا تو نے خود کہا ہے جو ہے اس کا بنانے والا بھی ہے۔ بولو کہا یا نہیں؟ وہ مولوی صاحب نہیں، اللہ کا بنانے والا کوئی نہیں۔ اس نے کہا اپنی دلیل کو خود باطل کر رہا ہے۔ یہ اصل مناظرہ ہے اور کسی مولوی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولویوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہر بننے والی شے کا ضروری نہیں ہے کوئی بنانے والا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خالق کوئی نہیں ہے۔ اور میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے اسی مسجد میں بہت سارے مسئلے بھی اٹھائے جائیں کہ شرک ہو گیا۔ یہ مسئلے فتوے اپنے پاس رکھنا، تم سے زیادہ دین جانتا ہوں اور تمہارے شہر میں جتنے مولوی ہیں نا یہ میرے بزرگوں کے شاگرد ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تم دین نہ سکھانے کی کوشش کرنا، ضروری نہیں۔ میں تمہیں کائنات میں کچھ ایسی ہستیاں دکھانے لگا ہوں جن کا خالق کوئی نہیں ہے، باری ہے۔ آل محمد وہ ہیں جن کا اللہ خالق نہیں ہے، باری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہو۔ خالق کا معنی یہ ہے کہ شے سے شے بنانے والا، جو شے سے شے بنائے وہ ہے خالق۔ اللہ کا ایک اسم ہے باری۔ باری وہ ہے جو لا شے سے کچھ بنائے۔ یہ خدا کی خدائی میں جو کچھ ہے یہ شے سے بنا ہے۔ آل محمد لا شے سے بنے ہیں اور لا شے ہے صرف اللہ کی ذات۔ بولو لا شے، یہ میرے چھٹے مالک نے فرمایا تھا کہ لا شے اللہ کی ذات ہے اور میرا نانا محمد اللہ سے بنا۔ اس کا مطلب ہے اللہ ان کا خالق نہیں، باری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب 14 ہستیاں ایسی ہیں جن کو بخلق ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی، ظاہر ہوئے۔ کیا پریشان ہو رہے ہو سارے ہیں؟ میں اصل بات آگے کرنے لگا۔ ہاں یہ بیڑا اور میرا چیلنج ہے، جتنے مولوی ہیں نا یہ جا کے توحید پہ مناظرہ کریں، ایک بھی اللہ نہیں منوا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ مولوی اس وقت کو جانتا نہیں جب خدائی بنی ہے۔ خدا منانے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے جو اس وقت تھا، ابھی کائنات نہیں بنی تھی۔ اسی لیے سرکار مسلم فرما رہے ہیں اللہ کی ذات کی دلیل یہ کائنات نہیں، اللہ کی ذات کی دلیل یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ۔ یہ تمہارے ملک کی بلکہ پورے عالم اسلام کے توحید اور شرک کے فتووں کی اصل وجہ یہ ہے جو آج بھی ہمارے مولوی تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ ہاں صادق آل محمد جیسی ذات کہہ سکتی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ خدائی ہے تو کوئی بنانے والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال چلو آگے چلے آگے۔ نہیں چھپ کر گئے ہو، پیچھے چلیں۔ ہاں جی میرا چاہ رہا مولا حسین کی شان سنو، تمہارا جی نہیں چاہ رہا۔ چلو میں پیچھے چلوں۔
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کافی سارے پریشان لگ رہے ہیں. رسول آئے تھے اللہ منوانے. ایسا ہی ہے نا؟ بولو بولو تو صحیح. رسول اللہ منوانے آئے تھے. جاؤ 73 فرقے کی تاریخیں اٹھاؤ. سکول کی دینیات میں بھی یہ واقعہ پڑھایا جاتا تھا. سب سے پہلے جب رسول نے مکے میں توحید کا کلمہ منوانا چاہا، سب سے پہلے کیا کیا؟ جلدی جلدی کہہ رہا ہوں. مشرکین مکہ کو وہ پہاڑی کے پاس جمع کیا اور 2 سوال کیے. رسول نے فرمایا میں نے 23 برس تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، کیا میں نے کبھی زندگی میں تمہاری کسی امانت میں خیانت کی؟ کہا نہیں، تو امین ہے. کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا؟ کہا نہیں، تو صادق ہے. اپنی صداقت اور امانت کا مشرکوں سے کلمہ پڑھوایا. حضور آپ آئے تھے اللہ منوانے اور آپ تو اپنے آپ کو منوا رہے ہیں. فرمایا اللہ منوانے کے لیے میرا ماننا ضروری ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ مشرکین مکہ سے پڑھوا لیا، جانتے ہو نا، کہا اس پہاڑی کے پیچھے اگر میں کہوں دشمن ہے مان لو گے؟ تھے مشرک. کہا اگر ہم پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھیں اور ہمیں دشمن نظر نہ آئے پھر بھی ہم کہیں گے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہے، تو سچ بول رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ جب اپنا آپ منوا لیا تو پھر رسول نے اللہ منوانے کے لیے یہ نہیں کہا کائنات دیکھو، سورج زمین آسمان چاند دیکھو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ میرے کہنے پہ قولوا لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب ہے توحید کی جدید دلیل جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں چلو اب تھوڑا آسان ہو گیا، سمجھ آ جائے گا، اگلی باتیں آسان ہو جائیں گی. آگے جناب مسلم فرماتے ہیں وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. اللہ نے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو پوری کائنات میں اپنا قائم مقام بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا ہے. یہ تو تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ جانشین کیا کرتا ہے. جانشین ہر وہ کام کرتا ہے جب جو وہ کرتا تھا. فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحَهُ وَالْآخِرُ نَفْسَهُ. اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی روح بنایا. مرتضیٰ ہے اللہ کا نفس، نفس اللہ ہے. فَجَعَلَ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ وَالثَّانِي سَيْفًا لِإِرَادَتِهِ. مصطفیٰ کے سر پہ اللہ نے اپنی مشیت کا تاج رکھا. مرتضیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے ارادوں کی تلوار دی. مصطفیٰ بولتا ہے اللہ کی طرف سے، مرتضیٰ سب کچھ کرتا ہے اللہ کی طرف سے. فَمَزَيَا طَيِّبَيْنِ طَاهِرَيْنِ رَازَيْنِ وَمَرْزَيْنِ عِنْدَ اللَّهِ. یہ جب سے ہے طیب و طاہر ہیں، یہ جب سے ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. یہاں تک میں نے تمہیں برداشت کر دیا، جان بوجھ کے میں نے جلدی جلدی پڑھا. اس سے آگے تمہیں برداشت نہیں کروں گا. یا تو 5 منٹ پڑھوں گا یا پورا خطبہ پڑھا جائے گا. سوال ہے میرا ایک سرکار مسلم سے. سرکار آپ جناب مسلم کوفے میں کس کا تعارف کرنے آئے تھے؟ بولو، سارے بولو. کس کا؟ مولا حسین بادشاہ کا تعارف کرانے آئے تھے. تو فضائل کس کے پڑھ رہے ہیں؟ مولا حسین بادشاہ نہیں، یہاں تک جو پڑھا ہے یہ خطبہ یا مصطفیٰ کا یا مرتضیٰ کا تعارف کرانے آئے تھے مولا حسین کا، اور شان پڑھ رہے ہیں رسول کی، مولا علی کی. سرکار مسلم سے تنہائی میں نے پوچھا حضور آپ تعارف کرانے آئے مولا حسین کا اور شان پڑھ رہے ہیں یا مصطفیٰ کی یا مرتضیٰ کی؟ سرکار مسلم نے فرمایا عقل سے کام لے،
ہر خطیب کی تقریر کے دو حصے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. پہلے تمہید ہوتی ہے، کیا کہنا ہے. پھر اصل نتیجہ ہوتا ہے. مسلم فرماتے تو کیا جانے حسین کیا ہے جس کے تعارف کی تمہید کے لیے یا مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے یا مرتضیٰ کا. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اب میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہے اللہ کی ذات کی دلیل. یہ دونوں ہیں اللہ کے قائم مقام اور جانشین. ایک کے سر پہ مشیت کا تاج، ایک کے ہاتھ میں اللہ کے ارادوں کی تلوار. ایک اللہ کی روح، ایک نفس اللہ. ایک اللہ کی طرف سے بولتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے سب کچھ کرتا ہے. یہ دونوں جب سے اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. آگے مسلم فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَارِثٌ سِوَاهُ ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام. لوگوں آج زمین پر ان دونوں کا اکلوتا وارث ہے حسین. یعنی یہ جو فضائل میں نے پڑھے ہیں ان دونوں کے، یہ سارے فضائل ہیں حسین میں. آگے 4 جملے ہیں مولا حسین کے تعارف کے. 4 جملے پڑھوں؟ نہیں ایسے نہیں، سارے بولو ذرا پڑھوں یا نہ پڑھوں. ہاں اگلے جو 4 جملے ہیں نا، میری مجبوری ہے کہ ہر جملے کے بعد تمہاری آوازیں بتائیں گی کہ اگلے جملے کا ترجمہ کرنا بھی ہے یا نہیں. ہاں اور نہیں کروں گا اگر میں مطمئن نہ ہوا. یہ مجبوری یعنی مولا کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے. مولا نے تمہارے 5ویں مولا نے جابر جوفی سے فرمایا تھا کہ ہمارے فضائل ہر ایرے غیرے کو نہ سنانا، حلال زادوں کو سنانا. اور حلال زادے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے فضائل میں خوش ہوتا ہے، اور حرام زادے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کے فضائل سن کے کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا نے جابر جوفی سے فرمایا تھا. اب دل کرے تو پڑھا لینا، نہیں تو بس آخری جملہ ہو سکتا ہے. 4 جملوں میں تعارف کرایا ہے جناب مسلم نے حسین کا. اور لوگوں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ حسین کیا ہے؟ کلیم القرآن، المناجی بالرحمان، حلیف الایمان، وقاسم کل خیر. اور لوگوں یہ حسین تم سے باتیں کرتا ہے، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم اس سے کلام کے لائق ہو؟ کلیم القرآن یہ وہ ہے جس سے کلام کرنے کے لیے قرآن ترستا ہے. اور نہیں جو ان کے گھر کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کلیم القرآن یہ وہ ہے جس سے کلام کرنے کے لیے. 2 معنی ہیں اس کے. پہلا معنی یہ ہے درجے کا کہ جس سے کلام کرنے کے لیے قرآن ترستا ہے. اس کا ایک اور معنی بھی ہے کلیم القرآن یہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ قرآن ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے سے بڑا کوئی نبی بھی آ جائے، کوئی نبی کیا وہ قرآن سے بیعت لے سکتا ہے؟ بولو تو صحیح. لے سکتا ہے؟ قرآن سے نہیں لے سکتا نا. ہاں کیونکہ حسین جو بولتا ہے وہ قرآن ہے، اسی لیے حسین کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ المناجی بالرحمان. اب حلال زیادہ چپ رہ ہی نہیں سکتا. مسلم فرماتے ہیں حسین وہ ہے جس سے سرگوشیاں رحمان کرتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
सरगोशियां रहमान करता है? हाँ, हलीफ अल ईमान है। ये बच्चों को समझाने के लिए जरा मैं, इसमें लफ्ज है हलीफ। हलीफ अरब में कबीले होते थे, जैसे हमारे मुल्क में भी कबीले हैं, ये बलोचों के, पठानों के, मुख्तलिफ कबीले, आपके इलाके में भी कबीले हैं, बरादरियाँ। अरब में भी कबीले होते थे, 360 कबीले थे जिन्हें जनाब हाशिम ने जमा किया था। कुछ कबीले कमज़ोर होते हैं, कुछ ताकतवर। कमज़ोर कबीलों को हमेशा ख़तरा रहता है दुश्मन का, कि हम कमज़ोर हैं, दुश्मन हम पे हमला करे तो हमें ख़त्म कर सकता है। तो अपनी बका के लिए कमज़ोर कबीला, खुदा गवाह अगर तुम्हें समझ आ जाए ना तो इस जुमले के बाद अर्श को छू लोगे। हाँ, और जिसके समझ, जिसके मुकद्दर में नहीं है, उसका तो मैं भी नहीं इलाज कर सकता, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता। कमज़ोर कबीला मजबूत बड़े कबीले से हलफ बांधता था और उसका हलीफ बन जाता था। समझ आ गई? हलफ बांध दिया जाता था कि हाँ, उसके बाद हम आपके हलीफ हैं, आप हमारे हलीफ हैं। हलीफ होने का मतलब क्या था कि अगर दुश्मन ने हमला किया तो आपने बचाना है, बदले में हमारी नस्लें भी आपके सामने झुकी रहेंगी। समझ आ गई है ना? मुस्लिम फरमाते हैं लोग, हुसैन क्या है? हलीफुल ईमान है। हुसैन वो है जिसका हलीफ ईमान है। समझ आ रही है? यानी क्या कह रहा है? हुसैन क्या है? मुस्लिम फरमाते हैं ईमान। एक ज़ईफ कबीला था, हुसैन के दर पे आकर कहा, हुसैन मेरा हलीफ बन जा। अगर दुश्मन यजीद मुझे खत्म करना चाहे तू मुझे बचा, बदले में क़यामत तक मेरा सर तेरे दर पे झुका है। क्या सुन रहे हो? अगर दिल हो तो मैं कसीदा पढ़ूं? चुप ना करो, मेरी एडिशन कोई नहीं। पढ़ूं कसीदा? बोलो। कसीदा वो है जो मेरी कौम के बच्चों को भी याद है, समझ तुम्हें आ जाएगी। और कसीदा मेरा नहीं, रसूल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कसीदा है। अब पता चला ख्वाजा मोइनुद्दीन ने क्यों कहा था, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। समझ आ रही है? ये जो ख्वाजे ने कहा था ना, दीन पना अस्त हुसैन, ये मुस्लिम के इस खुतबे का, इस जुमले का तर्जुमा है। हुसैन ने दीन को पनाह दी, दीन ईमान है, हुसैन का हलीफ है। हाँ, इसका मतलब है जिसका सर हुसैन के दर पे न झुका हो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। हाँ, अब मैं जरा मुश्किल मोड़ पे आ गया हूं। सरकार मुस्लिम फरमाते हुसैन हर खैर का बांटने वाला है। खैर बांटने वाला है। क्या बोलो? हुसैन कासिम कुल्ल खैर। अच्छा, जरा मेरी तसल्ली के लिए, नऊज़ुबिल्लाह, क्या हो सकता है कि मौला हुसैन का सफ़ीर जो बयान करे वो गलत हो? बोलो। नहीं हो सकता है? नामुमकिन।
یہ سفیر ہے حسین کا. تم نے بس سنا ہوا ہے نا سفیر ہے سفیر. تم سمجھتے ہو یہ سفیر ایسے جیسے ہمارے ملکوں کے سفیر ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں؟ نہیں، سفیر کوئی عام ہستی نہیں ہے. تمہیں جناب مسلم کی شان کا نہیں پتا. مولوی تو ابھی اس چکر میں ہے نا کہ غازی معصوم ہے یا نہیں. حالانکہ یہ جہالت کی انتہا ہے. علماء ربانیین کہتے ہیں غازی کے معصوم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ غازی کی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں جو عصمت کے خلاف ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ غازی کی عصمت، غازی تو غازی ہے. مسلم یہ مسلم کے معصوم ہونے کی دلیل ہے کہ یہ حسین کا سفیر ہے. کیوں؟ ایسے نہیں، دلیل مانگو. سفیر کون ہے؟ میرے مولا امیر المومنین نے فرمایا تھا ہر کسی کو اپنا سفیر نہ بنانا. مولا کیوں؟ فرمایا سفیروں کا ترجمان و عقل کا، تیرا سفیر وہ ہے جو تیری عقل کی ترجمانی کر سکے. مسلم وہ ہے جو حسین کی عقل کا ترجمان ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے نا، غلط تو نہیں ہو سکتا. چلو اب سنو کیا فرمایا. قاسم و کل خیر، کائنات میں خدا کی خدائی میں جس کو بھی خیر ملتی ہے وہ خیر دینے والا حسین ہے. تم اصل میں خیر سمجھتے ہو یہ خیرات کو. یہ خیرات کو خیر نہیں کہتے. خیر کیا ہے؟ دو دلیلیں دینے لگا اسے کہ خیر کیا ہے. دن میں تمہاری مسجدوں میں 3 مرتبہ تمہیں بلایا جاتا ہے خیر کی طرف. حی علی خیر العمل بلایا جاتا ہے یا نہیں؟ اذان میں بولو آؤ خیر العمل کی طرف. یہ خیر العمل کی طرف صرف وہ جا سکتا ہے جسے حسین عطا کرے. میں چھوڑو ختم کرنے لگا. جب میرے صادق امام سے پوچھا گیا مل خیر، مولا خیر کیا ہے؟ فرمایا الخیر ہوا ولایت علی ابن ابی طالب. خیر علی کی ولایت، اور علی کی ولایت بانٹنے والا حسین ہے. آؤ ایک دلیل دینے لگا. یہ تو کسی شیعہ عالم، یہ تمہارے شہر کے مدرسوں کے عالموں کو بھی اختلاف نہیں ہوگا چاہے وہ ان کا جو عقیدہ ہو کہ علی کی ولایت کا منکر جو ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی. بولو ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے اس کی معافی. یہ غدیر کے خطبے میں رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا ہے کہ علی کی ولایت کے منکر کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا. ایک بات کرنے لگا ہوں، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. جب تک دل میں شک رہے توبہ قبول نہیں ہوتی. اور شک صرف اس کے دل میں رہتا ہے جو ابھی بھی سوچ رہا ہو نماز میں علی آ سکتا ہے یا نہیں. ہاں دلیل دینے لگا، بہار الانوار سے پڑھنے لگا. واقعہ وہ ہے جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی 100 مرتبہ زندگی میں ہر ذاکر عالم سے سنا ہوگا، لیکن اس کی اصل حقیقت شاید ہی کسی نے بیان کی ہو. واقعہ آج کے دن کا ہے. ہاں اسی لیے تفصیل میں نہیں جانے لگا. تمہیں بتانے لگا وہ خیر بانٹنے والا حسین ہے اور معافی دینے والا بھی حسین ہے. 3 شعبان کو جبریل آ رہا تھا تو فطرس کو بھی لایا. سنا ہوا ہے نا، اس لیے تفصیل
میں نہیں جانے لگا ہے۔ میری قوم کے بچوں کو بھی یاد ہے فطرس نامی فرشتہ تھا جس کے پار کٹ گئے تھے، جبریل لایا، مبارکبادی دی، مبارکبادی کے بعد جبریل نے کہا حضور اس نواسے کے صدقے میں اس کی توبہ قبول فرما دے۔ تو رسول نے کیا فرمایا تھا؟ جبریل بھولے ہو گئے ہو، مبارکبادی حسین کی دینے آیا ہے، شفا مجھ سے مانگتا ہے۔ اگر مجھ سے شفا مانگنی تھی تو پہلے آ جاتا۔ قل لہو ان یمسح جناحیہ بمہد الحسین، اسے کہہ دے کہ حسین کے گہوارے سے اپنے پروں کو مس کر۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ جب ابھی فطرس نے پر مس نہیں کیے تھے، زنجیروں میں جھکڑا ہوا تھا، پر کٹ چکے تھے، ہل نہیں سکتا تھا، تو پر کیسے مس کرتا؟ ابھی ارادہ کیا پر مس کرنے کے تو پر مل گئے۔ سنا ہے نا؟ ہاں، اصل آگے بات ہے جو کرنے لگا۔ پر مس کر دیے، شفا مل گئی، اس نے صرف شفا مانگی تھی۔ کرم حسین کا یہ ہے کہ جتنا سائل مانگتا ہے اتنا نہیں دیتا، اس سے کئی گنا زیادہ دیتا ہے، اور چپ رہنے والے خالی ہاتھ جا سکتے ہیں۔ ہاں، شفاعت مل گئی۔ حسین کی عطا میں فرق یہ ہوا کہ شفا بھی مل گئی اور فرمایا جا، پہلے والے منصب سے بھی بڑا منصب مل گیا، مل گیا۔ اب فطرس نے پھر پرواز وہاں پہنچا جہاں پہلے پہنچا تھا۔ جاؤ علماء سے پوچھو، علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ وہاں جب پہنچا تو پھر اس نے وہی جملہ کہا جس جملے سے سزا ملی تھی۔ کیا کہا؟ من مثلی، وہی کہا نا۔ میں نے فطرس سے کہا فطرس عقل سے کام لے، اسی جملے پہ کہا جاتا ہے تجھے سزا ملی تھی، تو اب پھر وہی جملہ کہہ رہا ہے۔ فطرس نے کہا اس وقت اور آج میں فرق ہے۔ آؤ، جو راز بتانے لگا، یہ غلط بتاتے ہیں علماء تمہیں سارے جتنے مولوی ذاکر ہیں کہ فطرس کو تکبر کی وجہ سے سزا ملی۔ تو اس نے وہاں کہا تھا من مثلی، اللہ کو تکبر پسند نہیں آیا اور اللہ نے سزا دے دی ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، غلط بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن معافی کے قابل ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے او میرے گناہ گار بندو، میرے دروازے پہ آؤ، جو بھی گناہ کرو گے میں معاف کر دوں گا۔ یہ کیسا رحمان اور رحیم اللہ ہے جو 6000 سال فطرس کے ایک تکبر کی سزا کو معاف نہیں کر رہا ہے۔ اور فطرس نے تکبر کیا تھا مخلوق کے سامنے، کوئی اللہ کے سامنے نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ کے سامنے کرتا تو معافی نہیں تھی۔ اس نے تو مخلوق کا کہا تھا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے، تو توبہ کر لی۔ اتنا توبہ کر رہا، 6000 سال اللہ معافی نہیں کر رہا ہے؟ جو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ، اس کا مطلب ہے یہ تکبر نہیں تھا جو تمہیں مولوی بتاتے ہیں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ روایت لکھی ہے۔ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا فطرس کو سزا کس بات کی ملے؟ مولا نے فرمایا اذا ارزا علیہ ولایت علی ابن ابی طالب، جب فطرس سے کہا گیا کہ علی کی ولایت کا اقرار کر، تو فطرس نے بس اتنا کہا تھا جسے میں نے دیکھا نہیں، میں اس کی ولایت کا کیسے اقرار کروں؟ انکار بھی نہیں کیا، صرف کہا جسے میں نے دیکھا نہیں ہے تو کیسے قبول کروں؟ اسی وقت اللہ نے سزا دے دی۔ حالانکہ فطرس کا سوال معقول تھا، سوال تو اس کا معقول تھا کہ جسے میں نے دیکھا نہیں ہے تو کیوں اقرار کروں؟ لیکن علی کی ولایت کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے بھی اقرار نہ کرے سزا مل
آئے, اللہ نے معافی نہیں دی, لیکن حسین ایسا کریم ہے جس نے کہا وافطرس, علی کی ولایت کی معافی مجھ حسین سے مل سکتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھوں آگے یا چھوڑ جاؤں؟ ٹائم زیادہ ہو گیا. پڑھا بولو, دو چار ہی بول رہے ہیں. چلو آگے 4 جملے اور تعارف ہے مولا حسین کا. میں نے اپنی زندگی میں مولا کے تقریباً کئی ہزار خطبے پڑھے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے فضائل پڑھے ہیں جو پوری زمین پر صرف میں نے پڑھے ہیں. پوری اس زمین پر میرے علاوہ کسی نے نہیں پڑھے, اور بڑے بڑوں کو جرت بھی نہیں ہوئی کہ پڑھے وہ فضائل. لیکن اگلے جو جملے ہیں نا 4 تعارف کے, یہ میرے اپنے پسند کے جملے ہیں. ہاں, مجبوری ہے کہ میں پورا انہیں کھول نہیں سکتا, صرف اشارہ کرتا ہوں. آگے جناب مسلم فرماتے فَاقِلُوا أَهْلَ الْكُوفَةِ لَوْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْقِلُوا. غور کرنا ذرا, یہ آپ کے لیے بھی ہے. اور کوفے والو عقل سے کام لو اگر تم میں عقل ہے. اترکتم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام مصباح الصلاۃ ونور المحراب وخلاصۃ الوجود وتفسیر الکتاب. 4 جملے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ میں چاروں کا ترجمہ کر جاؤں. پہلے کا کروں گا, دل ہوا تو اگلے کا کروا لینا. فرمایا کیا تم نے اس حسین کو چھوڑا ہے جس کی شان کیا ہے؟ مصباح الصلاۃ, یہ وہ حسین ہے جو نماز کو چراغ دکھانے والا ہے. کیا ہے؟ مصباح الصلاۃ, یہ نماز کا چراغ ہے. میرا خیال ہے آپ تھک گئے ہو. ہاں نہیں, پھر کبھی جب سردی نہ ہو. فرمایا ہاں نہیں, چلو آج جشن کا دن ہے تو جس کا حق نہ بھی ہو اس کو بھی مل جاتا ہے. حسین وہ ہے جو نماز کا چراغ ہے. یہ چراغ کیا ہوتا ہے؟ ہاں, روشنی کرتا کیا ہے؟ اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے. جیسے میں نے شروع میں پڑھا, رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی, حسین ہدایت کا چراغ ہے. خدا گواہ اس حدیث کا آج تک کوئی ترجمہ نہیں کر سکا. یہ جتنے تمہیں ترجمے سناتے ہیں نا علماء, یہ اپنی سوچ بتاتے ہیں. اصل ترجمہ اسی حدیث کا بھی کسی نے نہیں لکھا ہے. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا مولوی صاحبان جتنے بھی ذاکرین, کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, کہ حسین ہدایت دیتا ہے. یہی ترجمہ کرتے ہیں. بولو, نہیں دل کر رہا میں چھوڑنے لگا ہوں. یہی کہتے ہیں نا مصباح الہدی, کہ یہ ہدایت دکھانے والا ہے. حالانکہ اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے. مصباح الصلاۃ آسان لفظ ہے, کسی نے غور ہی نہیں کیا. حسین ہدایت دکھانے والا نہیں ہے, حسین ہدایت کرنے والا نہیں ہے, حسین ہدایت کو راستہ دکھانے والا ہے. مصباح الصلاۃ ہدایت کا چراغ ہے. یہ تمہیں راستہ نہیں دکھا رہا, حسین ہدایت کو راستہ دکھا رہا ہے. حسین جس راستے پہ چلائے وہ راستہ ہدایت ہے, نہ کہ حسین ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے.
माशाल्लाह क्या पता कहना नहीं क्या सुन रहे हो। बस छोड़ो। हुसैन मुस्लिम फरमाते हैं नमाज को रास्ता दिखाने वाला है। नमाज को अगर चिराग ना हो, अंधेरी रात में चलोगे, चिराग ना हो, तुम्हारा देखा हुआ रास्ता भी हो सकता है ठोकर लगे, मुंह के बल जमीन पे गिर जाए और नाक रगड़ा जाए, ऐसा ही है ना। चिराग के बगैर बंदा जलील हो जाएगा। हुसैन नमाजियों को रास्ता नहीं दिखाता, हुसैन नमाज को रास्ता दिखाता। मैं अभी भी सोच रहा हूँ बयान करूं या ना करूं। क्या समझ रहे हो, ये मेरी और तेरी नमाज की बात हो रही है। क्या कहना हुसैन मेरी और तेरी नमाज को रास्ता दिखाने वाला है, बोलो है? नहीं, हुसैन रसूल की नमाज को रास्ता दिखाने वाला है। क्या कहना पता नहीं क्या सुन रहे हो। बस आखिरी लफ्ज, 4 साल का मेरा बोला हुसैन घर से बाहर निकला। अम्मा ने पूछा मेरा लाल किधर जा रहे हो? हुसैन ने कहा अम्मा मस्जिद में जा रहा हूँ, नाना नमाज पढ़ा रहा है, जमाने को बताने जा रहा हूँ नमाज क्या है, हुसैन क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात है? हाँ, नाने की नमाज को रास्ता हुसैन ने दिखाया है। तुम इन लफ्जों में सुनते हो ना, हुसैन पुश्त रिसालत पे बैठा, 72 तस्बीह रसूल ने पढ़ी। कभी तुमने गौर नहीं किया, कुरान के फैसले बदलते नहीं। बोलो, कुरान के फैसले बदलते हैं या नहीं? बोलो, नहीं बदलते। अल्लाह फैसले नहीं बदलता, नहीं बदलता ना। अल्लाह कुरान में रसूल को कह रहा है ज्यादा इबादत न कर, ज्यादा नमाज न पढ़, ज्यादा सजदे न कर, कुरान में है। क्या कहना है माशाल्लाह समझ आ रही है? कुरान में है, अल्लाह का फैसला है। कह रहे ज्यादा सजदे न कर, वही अल्लाह जो कहता था ज्यादा सजदे न कर, जब हुसैन पुश्त पे बैठ गया, अब वही अल्लाह कह रहे सर न उठा, सर न उठा। रसूल ने पूछा कब तक न उठाऊं? कहा जब तक हुसैन न चाहे। बस आखिरी लफ्ज कहने लगा हूं, अगर हुसैन पुश्त रिसालत से न उठता तो फिर रसूल सर न उठा सकता। अब पता चला रसूल की नमाजों को भी रास्ता हुसैन दिखाता है। मेरा मालिक, आज जश्न का दिन है। जश्न के दिन में जब खुसूसन बड़े घरों में खुशी होती है तो कमी लोग मांगने आते हैं, मौला हम भी तेरे दर के कमी हैं, हम सब भी तेरे घर मांगने आए हैं। और आज वो खुशी है जिसमें वो भी खुश है, ये घराना भी खुश है। मेरा मालिक, आज की खुशी के दिन हम सब के पहला सवाल तेरी ज़ात में है कि हमारे वारिस ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा, हमारे इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमा। मेरा मालिक, आज खुशी का दिन है। इस दिन के सदक़े में जितने मोमिनीन दिल से खुश हैं, जश्न में शरीक हैं, जो अहले बैत के ज़िक्र को खुशी से सुनते हैं, शक नहीं करते, मेरा मालिक इन सब को जो जो शरई हाजात हैं वो पूरी फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुश्किलात को हल फरमा। मेरा मालिक, जो जिसकी दुआ जायज़ है वो कबूल फरमा। हम सब को विलायत अहले बैत
पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। दीन आले मोहम्मद सीखने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम सबको इमाम ज़माना की फ़ौज में शामिल फरमा। वारिस ज़माना का जब ज़हूर फरमा। प्यास होंठों पे जो रखूं तो ताज्जुब क्या, प्यास होंठों पे जो रखूं तो ताज्जुब क्या है, मुड़ के दरिया को न देखूं तो ताज्जुब क्या है। आग